باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت نرمی اور مہربانی عطا فرمائی ہوئی تھی، اسی لیے اللہ رب العزت نے جو اپنے خاص لقب تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بیان فرمایا کہ میرا یہ پیغمبر رؤوف الرحیم ہے، رحیم و کریم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے رؤوف الرحیم کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے کہ یہود کے کچھ لوگ اجازت لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی بجائے السلام علیکم کہا، استغفر اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم۔ آج بھی اگر کوئی کافر، کوئی اسلام کا دشمن کوئی آپ کو سلام کہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا جائز نہیں ہے، بلکہ وعلیکم کہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں فرمایا کہ وعلیکم السلام ولعنت اللہ، کہ تم پر ہلاکت اور لعنت ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تمام امور میں نرمی کو اختیار کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کو پسند کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے سنا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ارشاد فرمایا کہ میں نے بھی تو جواب وعلیکم ہی کہہ دیا تھا، اتنا کہہ دینا ہی کافی ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جس کسی کو نرمی کا حصہ نصیب ہو گیا اسے دنیا اور آخرت کی بلائی نصیب ہوئی، اور جو اس سے محروم رہا وہ اپنے دنیا اور آخرت کے حصے کو، خیر کو اس سے محروم رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ رب العزت نے اس قدر نرمی اور شفقت رکھی تھی کہ اپنے بدخواہوں پر بھی وہ نرمی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ بڑا معروف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزرتے، ایک گھر کے آگے سے گزرتے تو ایک عورت کیا کرتی، اپنے گھر کا سارا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے جب آپ گزرتے آپ کے سر مبارک پر ڈال دیتی۔ استغفر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آنے میں دیر ہو جاتی تو وہ عورت اتنی بغض رکھتی تھی، اتنا اسلام کی نفرت اور بغض تھا اس کے دل میں کہ بیٹھ کر انتظار کرتی رہتی کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہ اپنا کوڑا گھر کے سارا کوڑا کرکٹ گندگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ڈال دے، گویا کہ اس نے اپنی یہ ڈیوٹی مقرر کر رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کہے مسکرا کر خاموشی سے گزر جاتے۔ وہ بڑھیا اسی طرح عرصہ دراز تک اس نے اندر آنے کو کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، جا کے اس سے کہنے لگے آج میں گزر رہا تھا لیکن کسی نے میرے سر پہ کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا، تو میں پتہ کروں کہ کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، کیا اخلاق ہے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ عورت جب آپ کو دیکھتی ہے تو لرزنے لگتی ہے، گھبرا جاتی ہے، سوچتی ہے کہ پتہ نہیں آج مجھ سے کس طرح سے بدلہ لیں گے،
میں روزانہ یہ ستم کرتی رہی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں رحیم و کریم بنا کر بھیجا گیا ہوں، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور اللہ رب العزت نے بھی اپنے قرآن میں اپنے نبی کی یہ شان بیان فرمائی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے اپنے نبی کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. صرف اسی جہاں میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی، قیامت کے دن بھی وہ اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے. میرے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کریمانہ اخلاق دیکھ کر وہ بڑھیا اتنی متاثر ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ایسے اخلاق والا انسان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس نے وہی کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں کلمہ پڑھتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرمی اور مہربانی کی وجہ سے اس عورت کو اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا. آخری وقت آیا تو مسلمان ہو کر اس دنیا سے گئی. حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان باللہ کے بعد بہترین عقل مندی لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ اور دوستانہ سلوک ہے، اور کوئی آدمی مشورہ کے بعد مصیبت نہیں دیکھتا. خودرائی کی وجہ سے بے نیازی دکھانے والا کبھی بلائی نہیں پاتا، اور جب اللہ کسی بندے کو ہلاکتوں میں ڈالنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی رائے کو فاسد اور بیکار کر دیتے ہیں، اور یہ کہ دنیا میں بلائی والے ہی آخرت میں بلائی والے ہوں گے، اور دنیا میں برائی والے ہی آخرت میں برائی والے ہوں گے. اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور مہربانی اور آپ کا خلق عظیم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام جمیل ابو لہب بیوی کیا کرتی ہے؟ سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جا کر کانٹے چنتی ہے، اور ایسے نوکدار کانٹے جو زیادہ چبھنے والے ہوں. یہ نہیں کہ اپنی کسی باندی کو یا کسی اپنے غلام کو بھیج دیا کہ یہ کام کر کے آؤ، نہیں، بلکہ بغض و عداوت کی انتہا کہ خود اس کام کے لیے جنگل میں جاتی ہے، جا کے جاڑیوں سے خوب جو ہے وہ نوکدار کانٹے، مضبوط قسم کے کانٹے چن کے لاتی تاکہ محمد کے پاؤں میں زیادہ چبھیں اور اس کو زیادہ تکلیف ہو، اس کے پاؤں سے خون نکلے. پھر کیا ہوتا تھا؟ جس راستے سے میرے آقا نے گزرنا ہوتا تھا اس راستے پر وہ بچھا دیتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے، کانٹے آپ کے پاؤں مبارک میں چبھتے، خون نکلتا، وہ دیکھ کر خوش ہوتی اور جو ہے وہ دل کو تسکین دیتی. استغفر اللہ. اسی طرح ابو لہب بھی اس کے ساتھ جو ہے برابر کا ان کمینگیوں میں شریک تھا. وہ بھی آپ کے راستے میں کبھی گڑھے کھود دیتا، کبھی آپ کے راستے میں کوئی چیز جو ہے وہ پھینک دیتا تاکہ محمد گزرے اور ان کو تکلیف ہو اور وہ گریں، ہم تالیاں پیٹیں اور اس کا مذاق اڑائیں. اور آپ دیکھیں ابو لہب کے دو بیٹوں سے عتبہ عتیبہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن اس ظالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی. جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اس کو اذیت پہنچاؤ. استغفر اللہ العظیم. پھر اللہ رب العزت نے کیا حشر کیا اس کا، سورۃ اللہب کے اندر جو ہے اس کا واقعہ موجود ہے کہ جب وہ مرا
اس کے جسم میں، اس کی لاش میں کیڑے پڑ گئے. بیٹے بھی اتنی نفرت کرتے تھے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. غالباً 8 دن کے بعد لاٹھیوں کے سہارے، ڈنڈوں کے ساتھ ایک گڑھا کھود کر اس شقی اور بدبخت ملعون کو، لعین کو گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور مہربانی کی انتہا تھی کہ آپ اپنے بڑے بڑے بدخواہوں کو بھی معاف فرما دیتے تھے. آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی اور آپ کی نرمی کا نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے جو جابر قسم کے لوگ تھے وہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے. اعلان نبوت سے پہلے کفار و مشرکین اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے اور آپ کو صادق اور امین کہتے، یعنی کہ صادق سب سے بڑا سچا اور امین سب سے بڑا ایمانت دار. یہ آپ کا لقب مشہور تھا اہل عرب میں، لیکن جس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا ان بد نصیبوں نے ایمان قبول نہیں کیا. آپ کے اعلان نبوت کے بعد بھی کفار و مشرکین آپ کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے کہ آپ سے بڑا صادق اور امین وہ کسی کو نہیں سمجھتے تھے. لیکن ایمان کی دولت اسی کو ملی جس کے مقدر میں تھی. میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہیں اور مہربانی کو پسند فرماتے ہیں. مہربانی اور شفقت پر وہ کچھ عطا فرماتے ہیں، وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو سختی اختیار کرنے پر نہیں ملتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کے لیے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان میں شفقت اور مہربانی پیدا فرما دیتے ہیں. اور یہ کہ مہربانی اگر مخلوق کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے تو دنیا کی کوئی چیز بھی اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی. اور تندخوئی، سختی اگر کسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے تو اس سے زیادہ بدصورت کوئی چیز جو ہے دنیا میں نہیں ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں ایک دفعہ اونٹ پر سوار تھی جو کچھ منہ زور تھا، میں اسے مارنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ نرمی اختیار کرو، یہ جس شے میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے اور جس چیز سے جاتی رہے اسے بے رونق کر دیتی ہے. سبحان اللہ، کیا انمول موتی ہیں کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے اور جس سے نرمی چلی جاتی ہے وہ چیز بے رونق ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں، انسانوں پر بھی مہربانی کریں، جانوروں پر بھی مہربانی کریں. بہت سے واقعات ایسے ہیں لیکن تفصیل کا وقت نہیں، انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر اس حوالے سے میں کچھ عرض کروں گا. باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب